تو نصیحت والے اشعار بھی ہوں گے، کلام بھی ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو ذرا یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اب کلام دیکھیں اور کلام کے اشعار دیکھیں، وہ لکھتے ہیں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو ذرا یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ مالداری میں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو ذرا یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ ارے تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پہ ظلم سب پہ وہ کرتا رہا، لیکن جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کا حاصل کا کیا فائدہ؟ جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کا حاصل کا کیا فائدہ؟ کتنا معروف قصہ شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی۔ آپ کو پتہ ہے معروف قصہ شداد کا کیا ہے؟ شداد نے اپنے زمانے میں اپنے نبی سے سنا کہ اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، بادشاہ تھا، اور ایسا بادشاہ شداد تھا کہ جس کی سلطنت میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا تھا، مطلب اتنی بڑی سلطنت کہ ایک طرف سلطنت میں دین ہوتا دوسری طرف رات ہوتی، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ شداد تھا۔ اب اس نے اپنے زمانے میں جنت کی باتیں سنی نا، تو اس نے کہا کون سی بڑی بات ہے جنت، بولے میں بھی دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اس نے اپنی سلطنت کے اندر جنت بنائی۔ اب اس نے سنا جنت کے اندر ایک اینٹ سونے کی ہوگی ایک چاندی کی، لگاؤ ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی۔ پھر کہا جنت میں بولے دودھ کی نہر نکلے گی، تو اس نے پورے ملک کا دودھ اکٹھا کیا، کئی مہینوں تک ایک ہی جگہ دودھ بہاتا رہا اسی جنت کے اندر۔ کہا دیکھو یہ دودھ کی نہر بھی بن گئی۔ پھر اس نے سنا کہ بھئی جنت کے اندر شہد کی بھی نہریں ہوگی، تو کئی مہینوں تک شہد کو اکٹھا کرتا رہا۔ اب یہ اس نے پوری اپنی جس طرح اس نے جنت کے بارے میں جو سنا تھا نا، اس نے پوری سی جنت ریڈی کر لی۔ تو دنیا والوں یہ جنت تو ایک طرف، لیکن ہمارے لیے سبق کیا یہ دیکھے، یہ ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ اس نے ہر طرح کی جنت بنا لی۔ اب جنت بنانے کے بعد وہ بادشاہ تھا، ظاہر سے بات پیدل چل کے تو جائے گا نہیں، گھوڑے پر ایک دن اوپننگ رکھا، جس دن اوپننگ رکھنا تھا نا، وہ گھوڑے پر پہنچا۔ ابھی ایک پیر نکالنا تھا کہ دوسرا پیر نکال گیا، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ اپنی خود کی بنائی ہوئی جنت بھی وہ دیکھ نہ پایا۔ اب شاعر نے کیا بات لکھی، وہ لکھتے خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو ذرا یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پہ ظلم سب پہ وہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کا حاصل کا کیا فائدہ؟ کتنا معروف قصہ شداد کا، کتنا معروف قصہ شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، کتنا معروف قصہ کے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتے مرتے وہ لوگوں سے کہنے لگا ایسی جنت بنانے کا کیا فائدہ؟ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دسا تو کہنے لگا ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ؟ قابل ذکر قصہ نمرود کا، قابل ذکر قصہ نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، لیکن اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کے کہا یوں بڑائی بڑھانے سے کیا فائدہ؟ قابل ذکر قصہ نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کے کہا۔ پھر وہ جو شعر ہے نا، میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے، پھر مکڑی کی جالے کی چادر تان دیتا ہے، وہ زندگی لکھ دے تو موسیٰ کو سمندر میں راستہ دے دے، لیکن وہ موت لکھ دے تو لنگڑا مچھر بھی نمرود کی جان لے لیتا ہے، وہ موت لکھ دے تو لنگڑا مچھر بھی نمرود کی جان لے لیتا ہے۔